سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سب سے پہلے آپ سے پوچھوں گا میں کویشچنز، ساتھ ساتھ ہم پوئٹری بھی سناتے رہیں گے. تھرٹی ون سے 40 تک ہیں. ٹیسٹ نمبر 31 سے 40 نوٹس آف سر عمران جن بچوں کے پاس ہیں. تیاری اگر ہو رہی ہے تو اچھی بات ہے، نہیں ہو رہی تو تیاری کریں. جب تک پریپریشن نہیں ہوگی آپ کی ٹیسٹ مت دیں. ابھی ان بچوں کو ٹیسٹ نہیں دلا رہا ہے. یہ جو بچہ عادل ہے یا یہ کیا نام ہے سعدین ہے حسنین ہے، کیوں؟ وجہ یہ کہ اس طرح تیاری نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے. اور باقی ان دونوں کو ٹیسٹ دلا رہا ہوں، انشاءاللہ پشاور جا کے یہ ٹیسٹ دیں گے، پشاور سینٹر میں. یہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں احسن فرام باغ، دوسرا ہمارا اسٹوڈنٹ ہے دانش فرام گجر خان. اور انشاءاللہ ٹیسٹ پاس کریں گے، ہم ویڈیو بھی بنائیں گے. کوئی تیاری ان کی اچھی ہوئی ہے انشاءاللہ. تو یہ جو ٹیسٹ کویشچن میں پوچھ رہا ہوں یہ سمجھیں کہ یہ آ سکتے ہیں 155 میں بھی آ سکتے ہیں. یہ ایکسپیرینس ہی ہیں کہ بار بار یہی آ رہے ہیں. اس لیے بار بار میں ہر ویڈیو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سینٹر پہ نہیں بھجوا رہا بچوں کو، کیونکہ یہی رہی ہیں چیزیں، یہی آ رہی ہیں بار بار. پھر کچھ لنکس ہیں میرے پاس، جیسے Pak1.pk ہے، ایک اور لنک ہے، ایک تیسرا لنک ہے، تو وہ آگے بھی شک شیئر کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے. اس میں کچھ چیزیں غلط ہیں، کچھ آنسر غلط ہیں، تو آپ پھر کنفرم. کویشچن تو ٹھیک ہے نا، کویشچن تو دیکھیں 139 سے لے کے ابھی تک جتنے ٹیسٹ ہو چکے ہیں ان کے کویشچن تو اس کے اندر ہے نا. ہم آگے پھیلاتے ہیں نالج کو، ہمیں کوئی نہیں ہے. تو ان نوٹس کو بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے، پریپیئر کرنا ہے. جن بچوں کے پاس نوٹس ہیں تو ابھی سنتے ہیں آپ سے ون بائی ون. ہو واز دی فرسٹ مین ٹو ایکسیپٹ اسلام؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پورا بتانا ہے ماشاء اللہ، صحیح بتایا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ویئر ڈز ریور جہلم اینڈ چناب میٹ؟ ٹریمو. دریا جہلم اور چناب کدھر ملتے ہیں؟ ٹریمو. یہ بھی اللہ کی رحمتیں برکتیں ہیں دریا ہمارے پاس جو ہیں. پانی پہ دیکھو توجہ غور کریں، انسان اپنے اوپر غور کرے، پانی پہ توجہ کرے، درختوں پہ غور کریں. اللہ کی تخلیق اتنی پیاری ہے جی سر. تخلیق اتنی حسین ہے تو خالق کتنا حسین ہوگا. پھول اتنا حسین ہے تو خالق کتنا حسین ہو، بنانے والا کتنے حسین ذات ہوگی. ہو ایکسیپٹ اسلام فرسٹ ان وومین؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. جی نیکسٹ. آج نیچے بیٹھ کے ہم لے رہے ہیں، میٹرس بھی نظر آ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ہاؤ مینی آنٹیز آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ور دیئر؟ 6. ہاؤ مینی انکلز آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ور دیئر؟ انکلز ٹوٹل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکل کتنے تھے؟ 10. جی عادل. بائی ہوم واز دی نیم پاکستان سلیکٹڈ؟ چودھری رحمت علی. گڈ. ابھی میں ہر بچے سے نا 5 پوچھوں گا. کتنے؟ 5. یہ ہمارے اسٹوڈنٹ عادل ہے ماشاءاللہ، یہ 9th کلاس سے ادھر ہی ہمارے ساتھ اٹیچ ہے. سیز کیڈ کالج کرنا سپرا کا بڑا نام ہے ماشاءاللہ، تو ان کا یہ اسٹوڈنٹ ہے خاص الخاص. یہ بچے بھی ادھر سے آئے ہیں. وٹ ڈز سوری نیکسٹ کویشچن یہ تو پڑھ. ہاؤ مینی ریورز فلو ان بلوچستان؟ River flows in Balochistan. 4? No, 7. 7. How many rivers flows in province of Sindh? Province of Sindh. 4. 4. How many rivers flows in province of Punjab? 5. 5. Who was the Hazrat Abdullah رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ Father of our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. علیہ السلام کہہ سکتے ہیں. چلیں. When is the World Health Day celebrated internationally? 7th April. ٹھیک ہے 7 اپریل. نیکسٹ آگے بچہ کیا نام ہے بیٹا؟ سعدین. وین از دی ورلڈ واٹر ڈے سیلیبریٹڈ انٹرنیشنل؟ ہو واز دی فرسٹ مہاجر مائگریٹ ٹو مدینہ؟ حضرت ابو سلام. انٹو وچ ریور دی ریور کابل فالز؟ انڈس ریور. فرام وچ ریور دی بری دواب کینال اوریجنیٹڈ؟ راوی ریور. ٹھیک. ہو واز دی ینگیسٹ ڈاٹر آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اب آ گیا نمبر اس کا احسن کا.
5 ہو رہے ہیں بھائی. Yes, sir. تھک جاتے ہیں نا نیچے بیٹھ کے. In which province the Baran river located? بلوچستان. سندھ. بولان سندھ. باران. آپ نے باران بولا ہے. باران کا ہے نا. Yes, sir. بلوچستان میں. باران سندھ میں. بولان بلوچستان میں. نیکسٹ. In which province Pangjura river located? خیبر پختونخوا. Which river is called Nile of Pakistan? انڈس ریور. انڈس کے کتنے نام ہیں؟ سر اس کے بہت سارے نام ہیں سر. ستلج بھی ہے. ستلج نہیں سر, سوری سر. سندھو بھی ہے, سندھ بھی ہے, اس کے بعد انڈس بھی ہے. نائل آف ایشیا, ٹائگر آف ایشیا. نائل آف پاکستان, ایشیا. نائل آف ٹائگر آف ایشیا. Who was the first child to accept Islam? حضرت علی رضی اللہ عنہ. انہو رضی اللہ تعالیٰ انہو. نیکسٹ آگے بچہ یہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہے ماشاء اللہ, بھی اس نے جماعت کرائی ہے. Yes, sir. حافظ قرآن ہے. اچھا. پرافٹ حضرت نوح علیہ السلام is also known as شیخ الانبیاء. How many hadith were collected by حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ 5374. On which river bank does Harappa city lie? Indus. Ravi. When was the Charter of Medina issued? First Hijri. اور articles کون سے تھے؟ 353 article. ٹھیک. How many hadith did امام بخاری collect? 6 lakh. ٹھیک, 5 ہو گئے. اب آگے سے زیادہ ہمارا یہ دانش. What was the title of Abu Jahl? Abul Hikam. Next, after how many days Aqiqah ceremony of our holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was held? 7 days. What is the total length of Indus River? Indus 3180 kilometer. پورا بتاؤ نا بچے. 3180 kilometer. What is total length of Ravi River? 715 kilometer. 15 ہے. Yes, sir. اور جہلم کی بھی بتا دیں. 725 kilometer. ٹوٹل کل کتنے ہیں؟ 24 دریا پاکستان میں. کل کیسے؟ کل دریاؤں میں پوچھ رہی تھا. کل ٹوٹل کل کتنے ہیں؟ کل سے شروع ہونے والی صورتیں ہیں. سوری سر, 5 کل ہیں قرآن میں. 4 کل ہیں. کتنے کل ہیں؟ کل 4 ہے اور صورتیں شروع ہونے والی 5 ہیں. یس سر. کل تو وہی ہے, کل 4 کل ہیں. کافرون کل اور صورتیں شروع ہونے والی 5 ہیں. کون کون صورتیں ہیں؟ سورہ کافرون ہے, سورہ اخلاص, سورہ اخلاص ہے, سورہ فلق ہے, سورہ ناس ایک اور صورت ہے. کون بتائے گا بچہ؟ سورہ جن ہے. کون صورت ہے؟ سورہ جن. کون سا شاعر پسند ہے؟ عادل صاحب, شاعر کون سا پسند ہے؟ شاعر پسند ہے کہ شاعرہ پسند ہے؟ جو نیلیا شاعرہ تھی یا شاعر تھا؟ شاعرہ نہیں تھی, نام تو عورتوں والا ہے. شاعرہ پاکستان کی کوئی یاد ہے آپ کو شاعرہ؟ آج ہم شاعرات پہ بات کریں گے. شاعروں کے بارے میں بہت سنا ہے, فیض احمد فیض, حفیظ جلندری, علامہ اقبال. شاعرات کتنی ہے پاکستان کی؟ مشہور شاعرات کے نام آتے ہیں جی. احسن, شاعرہ کا اتنا نہیں پتہ. ایک بھی شاعرہ کا نام نہیں آتا. بانو قدسیہ شاعرہ تو نہیں تھی وہ. شعر بھی لکھتی تھی. بانو قدسیہ تو تعلق شاعرہ مشہور نہیں تھی وہ. لیکن شعر لکھتی تھی. کدھر؟ میں تو نہیں سنا. سنائیں شعر بانو قدسیہ کا. تو بانی تو نہیں آتی. پروین شاکر, کتنا بڑا نام ہے. کس آئیے دیکھیں, میں آپ کو شاعرات کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا. شاعروں کے بارے میں تو بہت سن لیا میرے سے. ادا جعفری. ادا جعفری خاتون ہیں. ان کے آپ نے پڑھے بھی ہیں نظمیں اور غزلیں. اس میں نظمیں زیادہ مشہور تھی ادا جعفری کی. ٹھیک ہے, جیسے ان کا شعر
جب بھی اس کا نام لیا ہے، جب بھی اس کا نام لیا ہے اس نے بڑھ کر تھام لیا ہے. اللہ کی بات، اللہ کا جب بھی نام لیں گے اللہ تھام لے گا. صدق کے دل سے نام لیں، کوئی بھی ذکر کریں اللہ کا صدق کے دل سے. جو دل میں تھی نگاہ سی نگاہ میں کرن سی تھی، جو دل میں تھی نگاہ سی نگاہ میں کرن سی تھی، وہ داستاں الجھ گئی وضاحتوں کے درمیان. کوئی نگر کوئی گلی شجر کی چھاؤں ہی سہی، کوئی نگر کوئی گلی شجر کی چھاؤں ہی سہی، یہ زندگی نہ کٹ سکے مسافتوں کے درمیان. صبا کا ہاتھ تھام کر ادا نہ چل سکو گی تم، صبا کا ہاتھ تھام کر ادا نہ چل سکو گی تم، تمام عمر خواب خواب ساحتوں کے درمیان. یہ ہماری بہت اچھی شاعر ہیں ادا جعفری، ان کا مجموعہ کلام ہے کیا کشاں. کیا نام ہے؟ کیا کشاں. کشور نہید بہت مشہور شاعرہ، ان کی ایک نظم ہے میں کون ہوں. نظم کا عنوان کیا ہے؟ میں کون ہوں. موزے بیچتی جوتے بیچتی عورت میرا نام ہے، موزے بیچتی جوتے بیچتی عورت میرا نام نہیں. میں تو وہی ہوں جس کو تم دیوار میں چن کے مثل صبا بے خوف ہوئے، یہ نہیں جانا پتھر سے آواز کبھی بھی دب نہیں سکتی. میں تو وہی ہوں رسم و رواج کے بوجھ تلے جسے تم نے چھپایا، یہ نہیں جانا روشنی گور اندھیروں سے کبھی ڈر نہیں سکتی. میں تو وہی ہوں گود سے جس کی پھول چنے انگارے اور کانٹے ڈالے، یہ نہیں جانا زنجیروں سے پھول کی خوشبو چھپ نہیں سکتی، زنجیروں سے پھول کی خوشبو چھپ نہیں سکتی. میں تو وہی ہوں میری حیا کے نام پہ تم نے، میں تو وہی ہوں میری حیا کے نام پہ تم نے مجھ کو خریدا مجھ کو بیچا، یہ نہیں جانا مجھ کو خریدا مجھ کو بیچا، یہ نہیں جانا کچے گڑے پہ تیر کے سوہنی مر نہیں سکتی. میں تو وہی ہوں جس کو تم نے ڈولی بٹھا کے اپنے سر سے بوجھ اتارا، میں تو وہی ہوں جس کو تم نے ڈولی بٹھا کے اپنے سر سے بوجھ اتارا. یہ نہیں جانا ذہن غلام اگر ہے قوم ابر نہیں سکتی، ذہن غلام اگر ہے قوم ابر نہیں سکتی. پہلے تم نے میری شرم و حیا پہ خوب تجارت کی تھی، پہلے تم نے میری شرم و حیا پہ خوب تجارت کی تھی، میری ممتا میری وفا کے نام پہ خوب تجارت کی تھی. اب گردوں میں اور ذہنوں میں پھولوں کے کھلنے کا موسم ہے، پوسٹروں پر نیم برہنہ موزے بیچتی جوتے بیچتی عورت میرا نام نہیں. عورت کو ہم نے شو پیس کیے ہوئے ہیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے اپنی تجارت کے لیے. اور اس کا درجہ کیا ہے؟ خاتون تیری عظمت کو سلام در سلام، یہ رتبہ بہت عزیز ہے مجھ کو. یہ میرے اپنے شعر ہیں. اے خاتون تیری عظمت کو سلام در سلام، تیرا رتبہ بہت عزیز ہے مجھ کو. ماں بہن بیوی بیٹی ہے تو، ماں بہن بیوی بیٹی ہے تو، یہ رشتہ بہت عزیز ہے مجھ کو. تو خواتین بڑی اچھی شاعرات ہیں ماشاءاللہ. اسی طرح ان کا ایک اور شعر ہے کشور نہید کا. دیکھ کر جس شخص کو ہنسنا بہت، دیکھ کر جس شخص کو ہنسنا بہت، سر کو اس کے سامنے ڈھکنا بہت. جس کی آنکھوں میں نہ جھانکا جائے گا، جس کی آنکھوں میں نہ جھانکا جائے گا، اس کی ہی تحریر کو پڑھنا بہت. اس طرح اشارات کے حوالے سے ہمارا اردو لٹریچر بڑا زرخیز ہے. جی سر. ایک نام ہوتا ہے فہمیدہ ریاض کا. کیا نام ہوتا ہے؟ فہمیدہ ریاض. ان کی نظم ہے لاؤ ہاتھ اپنا لاؤ ذرا، لاؤ ہاتھ اپنا لاؤ ذرا. بہت خوبصورت نظم ہے، یہ پڑھ لیجئے گا، کافی طویل ہے، بہت اچھی نظم ہے یہ. اس طرح پروین فنا سید ایک شاعر ہیں. کیا نام ہے؟ ہزاروں شاعرات ہیں پاکستان میں، ایک نہیں ہے، بڑے بڑے اچھی اچھی مطلب شاعرات موجود ہیں.
پروین فنا سید کا شعر میں 2 شعر سناؤں گا آپ کو. روشنی روح تلک آ پہنچی، روشنی روح تلک آ پہنچی، اب اندھیرے میں دکھائی دے گا، اب اندھیرے میں دکھائی دے گا. توڑ کر دیکھ تو آئینہ دل، شہر کا شہر دکھائی دے گا. اس طرح شاہدہ حسن بہت اچھے شاعر ہیں. میں تو ان کے سارے دیکھے نا، یہ سامنے ہر ایک نچوڑنے کے بک سامنے لکھ کے کافی اس میں محنت کی ہوئی ہے شاعرات. نہید قاسمی ہماری شاعر ہے، خانہ بدوش ان کی نظم ہے. سمینہ راجہ ہماری ایک شاعر ہیں. شہناز پروین سید شاعر ہیں، بہت اچھی شاعر ہیں. فاطمہ حسن ہماری بڑی اچھی شاعر ہیں. نوشی گیلانی، ان کا نام تو سنا ہی ہوگا، نوشی گیلانی. ٹھیک ہے، ان کے شعر سن لیں. کوئی مجھ کو میرا بھرپور سرابا لا دے، کوئی مجھ کو میرا بھرپور سراپا لا دے، میرے بازو میری آنکھیں میرا چہرہ لا دے. ایسا دریا جو کسی اور سمندر میں گرے، ایسا دریا جو کسی اور سمندر میں گرے، اس سے بہتر ہے کہ مجھ کو میرا صحرا لا دے. خودداری والے شعر ہے. ایسا دریا جو کسی اور سمندر میں گرے، اس سے بہتر ہے کہ مجھ کو میرا صحرا لا دے. نیا موسم میری بینائی کو تسلیم نہیں، نیا موسم میری بینائی کو تسلیم نہیں، میری آنکھوں کو وہی خواب پرانا لا دے. کوئی خواہش نہیں تجھ سے اے میری عمر روام، کوئی خواہش نہیں تجھ سے اے میری عمر روام، میرا بچپن میرے جگنو میری گڑیا لا دے. جس کی آنکھیں مجھے اندر سے بھی پڑھ سکتی ہوں، جس کی آنکھیں مجھے اندر سے بھی پڑھ سکتی ہوں، کوئی چہرہ تو مجھے شہر میں ایسا لا دے. عشرت آفرین بہت اچھا شعر میں سناؤں گا. عشرت آفرین کا لکھنے والا ہے، یاد رکھنے والا ہے، ہمیشہ لکھنے والا نہیں بلکہ یاد رکھنے والا ہے. لڑکیاں ماؤں جیسے مقدر کیوں رکھتی ہیں، لڑکیاں ماؤں جیسے مقدر کیوں رکھتی ہیں، تن صحرا اور آنکھ سمندر کیوں رکھتی ہیں، تن صحرا اور آنکھ سمندر کیوں رکھتی ہیں. بہت خوبصورت شعر، گہرائی والے. یاسمین حمید بہت اچھی شاعرہ، پنہا ان کی ایک نظم ہے، یہ پڑھنے والی ہے. ارشاد عرشی، بسمل صابری، یہ ساری شاعرات ہیں. قدسیہ قدسی، کیا نام ہے؟ قدسی. ان کے شعر سناتا ہوں. قدسی کا. ہر شخص ہم سے ملتا ہے اپنی ہی ذات میں، ہر شخص ہم سے ملتا ہے اپنی ہی ذات میں، ہے آرزو کہ کوئی تو ہم سا دکھائی دے، ہے آرزو کہ کوئی تو ہم سا دکھائی دے. ملتا ہے ہر کوئی ہمیں اوڑے ہوئے نقاب، ملتا ہے ہر کوئی ہمیں اوڑے ہوئے نقاب، چہرہ کوئی تو ہو کہ جو اپنا دکھائی دے. اصل لبادے اوڑے ہوتے ہیں لوگوں نے، کیا ہوتے ہیں؟ ایک چہرے پہ کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ، یہ مسئلہ ہے. سیدہ ہاشمی بڑا اچھا شعر ان کا ہے. ڈوبتے وقت بھی ساحل کو اشارہ نہ کروں، ڈوبتے وقت بھی ساحل کو اشارہ نہ کروں، میں تو مر کر بھی یہ توہین گوارا نہ کروں. میں تو مر کر، یہ فوجیوں کے لیے جو بچے اپلائی کر رہے ہیں. بات آئیے سمجھ؟ یس سر. سہارا تلاش نہیں کرنا بلکہ خود زور بازو پہ آگے بڑھنا ہے. ڈوبتے وقت بھی ساحل کو اشارہ نہ کروں، میں تو مر کر بھی یہ توہین گوارا نہ کروں. زاہدہ صدیقی ایک نام ہے، زاہدہ صدیقی کا. بینائی بانٹنے کا اسے شوق تھا بہت، بینائی بانٹنے کا اسے شوق تھا بہت، اندھوں کے شہر میں اسے اندھا کہا گیا، اندھوں کے شہر میں اسے اندھا کہا گیا. جس کو ہجوم خلق خدا نے کیا اداس، جس کو ہجوم خلق خدا نے کیا اداس، اس کو بھی ایک لحاظ سے تنہا کہا گیا. اے روشنی طبع بس اب ساتھ چھوڑ دے، اے روشنی طبع اب ساتھ چھوڑ دے. یہ جب بندے نے فون کیا نا بچے نے، لیفٹیننٹ صاحب نے، یہ بڑا اچھا شاعر ہے. ان کی شائع ہوتی ہیں غزلیں، اس میں اخبارات میں لکھتا ہے، بڑا اچھا رائٹر بھی ہے. اردو نثر میں بھی لکھ رہا ہے اور اس میں بھی لکھ رہا ہے. کافی زیادہ لکھ چکا ہے، یہ کتاب بھی لکھ چکا ہے. وکیل بن گیا، آرمی چھوڑ کے تو وکالت کی طرف آ گیا. آئے گا ان سے ملواؤں گا. اے روشنی طبع بس اب ساتھ چھوڑ دے، اے روشنی طبع
بس اب ساتھ چھوڑ دے، سچوں کو تیرے شہر میں جھوٹا کہا گیا ہوں، سچوں کو تیرے شہر میں جھوٹا کہا گیا ہوں۔ اس طرح نصرت صدیقی ہیں، ایک ہم ایک ہیں، ان کی ایک نظم ہے، یہ پڑھنے والی ہے، کافی طویل ہے ماشاء اللہ، مسائل لکھی ہوئی اس میں سے، اور اس میں شاہدہ صدف ہیں۔ ایک شعر ان کا میں شاہدہ صدف کا سناؤں گا۔ میں نے کہا اکثر کہ آپ اپنے آپ کو گفٹ دیا کریں، جی سر، کبھی کبھی اپنے آپ کو گفٹ دینا چاہیے۔ اسی حوالے سے تھوڑا سا شعر ملتا جلتا ہے سوال نظریہ۔ اب تو اپنے لیے زندگی چاہیے، اب تو اپنے لیے زندگی چاہیے، دوسروں کے لیے تو بہت جی لیا، دوسروں کے لیے تو بہت جی لیا، دوسروں کی کافی جی لیا، اپنے لیے تو کچھ فکر کریں نا۔ اس کا نام نیلما سرور ہیں۔ گو دیکھنے کے واسطے لاکھوں تھے خوب رو، گو دیکھنے کے واسطے لاکھوں تھے خوب رو، ہم نے تو ایک چہرے کو معیار کر لیا، ہم نے تو ایک چہرے کو معیار کر لیا۔ داد جعفری کے دیکھیں شعر درد، آدم جی نام یافتہ کتاب ہے، غزالہ تم تو واقف ہو، یہ کتاب ہے، ساز سخن بہانا ہے، میں ساز ڈھونڈتی رہی۔ اس طرح انشاءاللہ مزید بھی میں آپ کو سناؤں گا تاکہ آپ سنیں۔ اور فیض احمد فیض آرمی میں کیا تھے، لیفٹیننٹ کرنل تھے، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، ان کا تعلق آرمی سے تھا۔ حفیظ جلندری کا تعلق بھی آرمی سے تھا، بات ہے یہ سمجھ۔ ان کے والد صاحب بھی صوبیدار میجر تھے، اور فیض احمد فیض کیا تھے، لیفٹیننٹ کرنل تھے۔ یہ انہوں نے میزان ایک کتاب ان کی ہے، وہ نثر کی بھی ہے، تو دونوں میں رواں دواں ہیں۔ فیض رجعیت پسند تھے، جیل میں بھی رہے، اور بڑے اچھے شاعر تھے رجعیت کے حوالے سے۔ اسی طرح نقش فریادی ان کی کتاب ہے فیض کی، وہ آپ خرید لیں۔ خم کاکل سیف الدین سیف، انتہائی پازیٹیو بندہ ہے یہ سیف الدین سیف۔ نیکسٹ سیف کے بارے سے کچھ شعر میں سنوں گا، یہ بھی سن لیں، تھوڑا سا بیٹھ جائیں تاکہ یہ ہماری ہسٹری بن رہی ہے انشاءاللہ۔ انتخاب ہے نا جو اس پہ میں پورے اپنے انتخاب پہ میں الگ سے ایک بکلٹ شائع کروا رہا ہوں، اچھی خاصی ہوگی۔ کیا فرما رہے ہیں؟ میرا ہونا بھی کیا ہونا ہے، میرا ہونا بھی کوئی ہونا ہے، میری ہستی بھی کوئی ہستی ہے، دنیا میں دانا ہے وہی جو دنیا کے ساتھ چلے، دنیا کے ساتھ چلوں۔ کوئی کہے نا ہاتھی اڑتا ہے تو کیا کرنا چاہیے دانش؟ صبح تارے بیٹھے ہوئے تھے میرے گھر میں، میرے تار صبح دیکھ میں تارے بیٹھے ہوئے تھے، دنیا کے ساتھ عام لاؤ، بغاوت کرنی چاہیے نا سر، وہ پھر بغاوت کرو گے تو رگڑے جاؤ گے نا۔ جی آپ سے کوئی پوچھے عادل صاحب پسندیدہ شاعر کون ہے، کیا فرمائیں گے؟ محمد ڈاکٹر محمد علامہ اقبال۔ ٹھیک ہے، کوئی شعر سنا ایک بار، خود ہی کے علاوہ سنانے ہیں، خود ہی کے علاوہ جی، تھوڑا شوق لگاتے ہیں بچوں کے سامنے، سناؤ نا شعر۔ ہر بچے نے اقبال کے 50 شعر یاد کرنے، کتنے یاد کرنے؟ 50 لیں گے، اتھینٹک فٹ قسم کے شعر یاد، کون سے سنائیں؟ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے، یہ جوابی شکوہ کا آخری شعر ہے، جوابی شکوہ کا آخری شعر ہے۔ 50 یاد کرنے، کتنے یاد کرنے؟ کم از کم 50۔ جی آپ کا پسندیدہ شاعر کون ہے؟ ابھی آپ لکھنا ہے، اچھا ہے، شاعری کے حوالے سے بھی کریں کام، آنا چاہیے، ہر فیلڈ میں ماہر ہونا چاہیے۔ شاعری کی بات ہو آپ شاعر لگو، اسپورٹس کی بات ہو آپ اسپورٹس مین لگیں، ٹھیک ہے، بکس کی بات ہے آپ رائٹر لگو، یہ فیل ہو یس اچھا کتابیں پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، لکھنے کی بات ہو رائٹر لگو، یار آپ جتنا لکھ دوسرا کمپٹیشن پہ ہے کوئی نہیں، اسپورٹس کی بات ہے اسپورٹس مین، ہر گیم میں ماہر، ہر گیم کے رولز ریگولیشنز ہیں نا وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے۔
کتابیں مل جاتی ہیں، بکس ملتی ہیں، پھر انٹرسٹ ویڈیو پہ دیکھیں ہاکی کے کیا رولز ہیں، کیا آج کل نالج کرنٹ اس پہ نظر رکھیں، انٹرنیشنل لیول پہ نظر رکھیں. یہی چیز ہوتی ہے. آپ لیول کی یہی ہے نا. بچہ کیوں وہ انٹرویو جب پوچھے گا اس پہ وہ دیکھتا ہے یار بچہ کیا کر رہے ہیں، آیا کہ اس کا انٹرسٹ ہے کہ کن چیزوں میں انوالو ہے. تو ان چیزوں میں آپ نے ہونا ہے. شاعرات کے حوالے سے، شعراء کے بارے میں، رائٹرز کے حوالے سے، کرنٹ افیئر، ایشوز، کنفلکٹس، ہر ایک پہ نظر رکھو. صرف یہ نہیں کہ پوئٹری وغیرہ. دیکھو آپ، میں نے کئی دفعہ کہا کہ آپ نے کم از کم 5 طرح کی کتابیں تیار کرنی ہیں. نوٹس کون کون سے؟ نمبر 1 معیشت. کیا لکھو گے؟ معیشت سے کیا مراد ہے؟ سر ملکی حالات. معیشت، معاشرت اور معیشت میں فرق ہے. پیسے سے ریلیٹڈ. معیشت اکانومک، اکانومی کے بارے میں نالج ہونا چاہیے. پوری دنیا کی ورلڈ اکانومی. ہمارا ڈالر سے کیوں مطلب ڈالر اپ ڈاؤن ہوتا ہے، ہمارا پیسہ کیوں لیول کم ہے، کون سی کرنسی سب سے اوپر ہے، کیوں ہائی ہوتی ہے، کیوں ڈاؤن ہوتی ہے، پہلے کون سا سسٹم تھا، بارٹر سسٹم کیا ہوتا ہے، کیوں پاکستان کی کرنسی کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے جا رہی ہے، کیوں ڈاؤن ہے، افغانستان کی کرنسی کیوں اوپر جا رہی ہے، کیا ہمارے جو ہے نا معیشی جو حوالے سے مسائل کیا ہیں، کیوں ہم پیچھے رہ گئے، غریب کیوں ہیں، دولت کی ریل پھر زیادہ ہے، ایک چیز کے پیچھے اتنا دولت جاتی ہے، کیا کیوں، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، کیا ہمیں ساری کرنسی ختم کر کے نئی کرنسی کرنی چاہیے؟ سوچنا چاہیے نا کہ کرنسی ختم، نوٹ بنانا ختم کر دیں تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے، نوٹ ہی بند کر دیں بنانا. ڈالر دیکھو 100 سے بڑا نہیں ہے، سب سے بڑا 100 کا ہے ان کا نوٹ. 100 ڈالر 500 تو نہیں ہے نا وہاں پہ. ہمارا تو 1000 5000 تک چلا گیا نوٹ. اس کی ریزن کیا ہے، کیوں، کیسے کرنا ہے، معیشت کو کیسے ہم نے اسٹرانگ کرنا ہے. پھر ہسٹری میں جانا ہے آپ نے. کیا جانا ہے؟ ہسٹری میں دنیا کی معیشت پہ نظر رکھنی ہے. ملک کیسے ترقی کرتے ہیں، کیسے گرتے ہیں، کیسے آگے جاتے ہیں، ایک قوم کیسے ترقی کرتی ہے، پھر خاندان کیسے اوپر نیچے. کوئی ایک دیکھیں پہلے غریب ہوتے ہیں، پھر اگلی نسل محنت کرتی ہے، وہ اوپر لے جاتے ہیں فیملی کو، پھر اور محنت کرتے پیک پہ جاتے ہیں، امیر پھر غریب ہو جاتے ہیں. ایک سرکل چلتا ہے یہ. ایک محنت کرتے ہیں، اس کی نسل اگلی اور محنت کرتی ہے، ایک پھر عیاشی پہ آ جاتے ہیں. ایک نسل آتی ہے عیاشی کرتی ہے، ٹھیک ہے، عیاشی کا اڑا دیتے ہیں پیسے، پھر غریب ہو جاتے ہیں. ایک اس طرح سسٹم ہے، سرکل چل رہے ہیں. اس پہ آپ نے پوری تحقیق کرنی ہے. دوسرا جناب آپ نے لکھنا ہے معاشرت پہ. معاشرت پہ ایک فائل تیار کرنی ہے، نوٹس. معاشرتی مسائل جیسے بے روزگاری ہے، غربت ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے جو معاشرتی مسائل ہیں، بہت سے مسائل ہیں، ایک مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہی مسئلے ہیں. معاشرے میں ہمارے عجیب مسائل سے دو چار ہے پاکستانی معاشرے میں. انٹرنیشنل معاشرے اپنے پر تحقیق کرنے. پھر ہسٹری میں جانے ہیں کہ معاشرہ کیسے بگڑتا ہے، اخلاقی لحاظ سے کیسے ترقی کرتا ہے، اخلاقی لحاظ سے بگڑتا کیوں ہے، اس پہ نظر. معاشرے کے بعد تیسرا آ جاتا ہے جناب آپ کا اسلام. مذہبی حالات کہ مذہبی حوالے سے ہم کدھر جا رہے ہیں. مذہب پہ آپ نے پوری تحقیق کرنی ہے. کتنے مذاہب ہیں دنیا میں، کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. اس حوالے سے پھر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والی ہے. زرتشتیوں سے شروع کیا انہوں نے، زرتشتیوں سے لے کے اسلام تک بات کی ہے. وہ مذہب کیسے، اسپیشلی اس کی جلد نمبر 2 پڑھیں اور 4 نمبر جلد پڑھیں. بہت سی جلدیں ہیں اس کی. اسلوب بھی اچھا اور اس میں کافی نالج ہے. ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والی کتاب ہے، لطف آئے گا پڑھتے ہوئے. تو دینی حوالے سے آگے آرٹیکلز ہونے چاہیے اخبار میں، جہاں دین پڑھیں اسلامی حوالے سے، ٹھیک ہے، پورے آرٹیکل. ایک چیز نالج اسلام کا آپ کا ٹھیک ٹھاک ہو، بیسک پتہ ہونے چاہیے. یہ ہوگا کتنی فائلیں ہو گئی ہیں؟ 3. معاشرت اور مذہب. چوتھے نمبر پہ جو آپ نے تیار کرنی ہے وہ ہسٹری. کیا چیز؟ تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے. بڑا اچھا نالج ہے تاریخ، اپنی تاریخ کا پتہ ہو کم از کم. یہ مغلیہ سلطنت سے پہلے کون سا خاندان تھا، خاندان غوری کیا ہے، تغلق کیا ہے، ٹھیک ہے، محمود غزنوی کون تھا، خاندان غلامہ کون سا تھا، کتنے سال حکومت کی بر صغیر پاکستان نے، اس نے مسلمانوں نے، ٹھیک ہے، مغلیہ نے کتنی حکومت، کیوں اتنا اوپر بادشاہت تھی، مغلیہ سلطنت تھی، کیسے زوال کا شکار ہوا معاشرہ، کیوں ہم جو مسلمان تھے پستی کے شکار ہو گئے، انگریز کیسے آ گیا. بات ہے یہ سمجھ. یہ ہسٹری ہے، رچ ہسٹری ہے. یہ نہ صرف اپنی ہسٹری کا پتہ ہو، آپ ان کی ہسٹری کا پتہ ہو، کرسچن کی ہسٹری کا پتہ ہو، یہودیوں کو پتہ ہونا چاہیے. ہسٹری پہ نظر رکھنی ہے. ایک بڑا اچھا نالج ہسٹری میں ویسے ماسٹر کرنا چاہیے. نالج انٹرسٹنگ کی مطلب سبجیکٹ ہے ہسٹری.
ہسٹری کا کافی بندے کو ہونا چاہیے. ہسٹری کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے جغرافیہ. کیا ہے جغرافی اور سوال. میں دیکھیں میپ بہت سے میں تیار کی ہوں, اس میں کافی میپ نکالے ہیں میں نے, ہر چیز اس پہ کام کر رہا ہوں میپ پہ. تو آپ نے ہر میپ ریڈنگ کے حوالے سے, ایک تو ورڈ میپ تو ہوتا ہی ہر بچے کے پاس نا, پھر آپ نے مختلف میپس تیار کرنے ہیں, ہر براعظم کانٹیننٹ میپ اور کنٹریز کے میپ. اس کنٹری کے ساتھ اتنے بھی اچھا نالج ہے یہ میپ کا, میپ لیا کریں. ہر ملک کا میپ مل جاتا ہے, نقشہ جسے کہتے ہیں, پاکستان کا میپ, انڈیا کا میپ, پڑوسی ممالک کے میپ. پھر ان کے اندر دیکھا کرو یار کتنے اس کے دریا, ایسا میپ جس میں دریا اور سمندر ہر چیز کی ڈیٹیل ہو, پہاڑوں کی ڈیٹیل ہو, سمجھے. یہ ایک نالج ہے. یہ آپ ویسے میپ جمع کرنا ایک اچھا مطلب آپ کا نالج ہو جائے گا. آپ میپ ہوں گے نا, آپ میپ ریڈنگ کے حوالے سے دلچسپی ہوگی, جغرافی والا پورشن حل ہو جائے گا. کیونکہ جغرافیہ کے حوالے اکثر یہ کرنل صاحبان کو انٹرسٹ ہوتی ہے, جو سلیکٹ سینٹر والے ہوتے ہیں, آپ سے اکثر یہ پوچھتے ہیں میپ کے بارے میں. سوئز کینال کدھر ہے, اٹلانٹک اوشن کدھر ہے, پیسیفک اوشن کدھر ہے. وہ اوشنس کے بارے میں نکلتے ہی نہیں ہیں. پھر پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں, پھر مشرق مغرب شمال جنوب کے بارے میں پوچھتے ہیں, پاکستان کے آگے پیچھے. پورا آپ کا نالج دنیا ورلڈ اس میپ پہ آپ کی نظر, جغرافیہ کا نالج آپ کا ٹھیک. پھر لٹریچر چونکہ مجھے شوق ہے نا اس کا, اس سے شوق ہے, آپ ہنس بھی رہے تھے, شوق کی بات ہے. ابھی آپ کا شوق کوئی اور ہوگا, جس میں شوق ہے نا, آپ کو انٹرسٹ جس میں ہے, ایک فیوریٹ سبجیکٹ ہوتا ہے. میرا لٹریچر شاعری میری فیوریٹ ہے, آپ کی کوئی اور فیوریٹ چیز ہوگی. کسی کو میتھس کا شوق ہوگا, کسی اور سبجیکٹ اسلام کا شوق ہوگا, پاک اسٹڈی کا شوق ہوگا. تو آپ نے ایک ایسا شوق کرنا ہے جو آپ کا مشغلہ بھی ہو. فارغ وقت پہ میں لکھتا رہتا ہوں پوئٹری, میں آگے پیچھے دیکھتا رہتا ہوں, نیٹ پہ آگے اچھے شعر میں لکھ لیتا ہوں, پھر سناتا بھی. شوق ہے نا یہ, بعض بچے تنگ بھی آتے ہیں, ہنستے بھی ہیں, کیا ہو رہا ہے یہ شوق جنون ہے. جنون کیا تک شوق ہے اپنا جگہ اتنے زیادہ پلندر میں جمع بیگ بھرے پر گھر میں اتنے زیادہ لکھا ہوا ہے میں نے. یہ کیا چیز ہے, کیا ہے یہ شوق جنون کیا تک ہے. بہت لکھتا ہوں میں, اچھے شعر, انتخاب, پوئٹری, یہ وہ آگے پیچھے نکالتا ہوں میں. یہ لکھنے کا شوق ہے. اس طرح ایک آپ نے نوٹس تیار کرنے, شوقیہ کرنے ہیں. آرمی نیوی ایئر فورس کو چھوڑ دیں کہ سلیکشن ہوتی ہے, یہ نہیں ہوتی. شوقیہ آپ نے ڈائری لکھنی ہے. کیا کرنی ہے, ڈائری لکھنی ہے. اس میں جو شوق کی چیزیں وہ لکھیں کہ آپ انٹرسٹ کس میں لے رہے ہیں. جو اچھی چیزیں لگتی ہیں وہ لکھ لیا کرو. فکر کی باتیں اچھی لگتی ہیں, شعر اچھے لگتے ہیں, وہ آپ نے کیا کرنے ہیں, لکھنے ہیں. بات ہے یہ سمجھ. اسی طرح پھر آپ مزید تحقیق کرو گے نا, مزید اس کے نکالو گے. اس کو ادبی پورشن میں ڈال دیں. کس میں ڈال دیں, ادبی پورشن کا ایک کالم بنا دیں. مزید تحقیق کریں گے, پھر آپ اخلاقیات پہ بات کرو گے کہ معاشرے اخلاقی حوالے سے کیسے بگڑتے ہیں, اخلاقی حوالے سے کیسے. پھر مزید کرو گے, ایک اور بنا لو, وہ ہے نفسیات. ایک سے ایک کے ساتھ تعلق ہے نا, سائیکالوجی شوق کے طور پہ پڑھیں. ایک بندے کی نفسیات کیا ہوتی ہیں, معاشرے کی نفسیات کیا ہوتی ہے. ایک اچھا نالج ہے نفسیات کے حوالے سے. ذہنوں کا نالج جو ہے, کیسے پرسنالٹیز بگڑتی ہیں, کیوں ہوتا ہے, غصہ کیوں ہوتا ہے, ہنسی کیوں آتی ہے, سمجھے ایک انسان اداس کیوں رہتا ہے, ڈپریشن کیا ہوتا ہے, یہ الگ سے ایگو, سپر ایگو کیا چیز ہے. بات ہے نا, پرسنالٹیز مختلف, کتنے قسم کی پرسنالٹیز ہیں, 16 قسم کی پرسنالٹیز ہیں ڈفرینٹ. ہر پرسنالٹی کو پڑھو. ایک پرسنالٹی دوسرے میچ کرتی ہے, دوسری نہیں کرتی. فریکوینسی ملتی ہے, کسی کی نہیں ملتی, وہ جھگڑے ہوتے ہیں. باپ کو بیٹے کا نہیں پتہ, فریکوینسی نہیں مل رہی ہوتی, بعض دفعہ یہ ہوتے ہیں. تو پرسنالٹیز کا نالج ہے. ایک کس چیز کا نالج ہے, پرسنالٹیز کا. پھر مزید کرو گے تو کافی زیادہ نالج ہے. تخلیقی حوالے سے دیکھیں, پھر عالمین پہ بات کرو. اگر فلکیات کا نالج آئے تو برگیڈ صاحب ادھر. پھر مزید کرو گے, جنات کا نالج ہے. اس میں میں نہیں کہتا آپ کو, وہ کافی زیادہ ہے. تخلیقی حوالے سے بات کریں تو بشریات کا نالج ہے, نباتات کا نالج ہے. نالج کی تو انتہا نہیں ہے نا. تو بیسک جو چیزیں میں نے بتایا نا آپ کو, بیسک نالج, وہ تو کم از کم ہونا چاہیے. کرنٹ افیئر, یہ چیزیں آپ کے لیول کی, آپ سے تاکہ کوئی پوچھے تو آپ کو ٹک ٹک جواب ہونا چاہیے آپ کے پاس. کل خاموش نہیں رہنا, وہاں پہ بولنا ہے. کیا کرنا ہے سر, یہ نہیں کہ رٹے لگا کہ میرے نوٹس اب یا شعر میں نے جو لکھوائے وہ یاد کر کے چلے جائیں. خود بھی تو کچھ کرنا ہے نا. پھر ساتھ یہ بھی اسکل ہے انگلش والی. انگلش کو یہ نہیں کہ انگلش اس کو آتی ہے قابل ہوتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. وہ اسکل ہے. کیا چیز ہے, اسکل کو سیکھو. اسکل ہے. آج کل دوسری اسکل بھی سیکھنی چاہیے. آج کل اسکل کی ڈیمانڈ ہے. باہر ممالک میں اسکل چلتی ہے. اگر آپ کو اسکل نہیں ہوگی, آپ ناکام, ان پڑھ سمجھا جاتا ہے بندے کو. ڈگری ہولڈر کو تو وہ نہیں مانتے کہ وہاں اسکل چاہیے. کوئی نہ کوئی اسکل سیکھیں, جہاں وہ اسکل سیکھو جس میں آپ کو انٹرسٹ ہو. اس طرح موبائل کے بارے میں پورا اس کو کھول کے کرنا, سافٹ ویئر اس کا بات ہے, یہ سمجھ. سافٹ ویئر پورا اسکل ہے نا, یہ ہارڈ ویئر پوری اسکل ہے. سمجھ آئی بات.
اس طرح الیکٹرک کا نالج جو کرتے ہیں بچے جاتے ہیں باہر الیکٹریشین بنتے ہیں، ایک اسکل ہے. اب یہ چھوٹا بچہ ہی ہے، اسے پتہ ہے یار مجھے نہیں پتہ ہے، اس نے مجھے ایک چیز بتائی چھوٹے نے، اس کے ابو الیکٹریشین تھے MES میں، اس نے بجلی کے بارے میں مجھے نالج دی ہے، مجھے نہیں پتا تھا، اس نے مجھے وہ نالج دے دی. اس چھوٹے 12 سال کے عبداللہ نے دی ہے، میرے نالج میں وہ بات نہیں تھی کیونکہ اس کا شوق تھا اسکل سیکھ رہے ہیں. تو اس لیے اسکل بھی ساتھ سیکھو. کیا سیکھیں؟ ساتھ اسکل بھی آنی چاہیے. یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ تاکہ زندگی میں آگے ایک ایسا انسان بنیں جو دوسرے کو فائدہ پہنچائیں. دوسرے کو فائدہ پہنچانا انسان بننا ہے ہم نے، آگے ویسے معاشرے کو فائدہ پہنچے. تو اس لیے ساتھ ساتھ تیاری تو آپ لوگ کر رہے ہیں اس کی، آرمی نیوی ایئر فورس کی، لیکن تھوڑا انٹرسٹنگ طریقے سے کرو گے تو زیادہ کامیاب ہو جائیں گے. پھر شوق رکھیں. اچھا چاہے آپ ابھی بچے کو شوق تھا کال کی، کتنا شوق جذبہ تھا، پہلے آرمی کا شوق تھا اس کو، ٹھیک ہے آرمی کا شوق اس کا پورا ہو گیا، نہیں مطلب چل سکا وہاں جو بھی تھا، ابھی وکالت کا شوق ہو گیا اسے. اچھا وکیل LLB میں میرے کہنے پہ LLB کی، اچھا مطلب پڑھتا لکھتا بھی ہے، کافی بولتا بھی ہے، کانفیڈینس بھی اس کے اندر ہے، بڑے بڑے لوگوں کو جانتا بھی ہے جس طرح ہونا چاہیے ایک وکیل کو. سورسز مطلب بڑے بڑے لوگوں پہ لکھے، اس نے کالم لکھے، اخباروں میں شائع ہوئی ہیں، اس کے لنکس بن گئے ہیں. اس طرح آپ لوگوں کے اندر بھی کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے، فخر ہو. اگر آج اخبار میں اس بچے کا کالم شائع ہوتا ہے، خوشی ہوگی کہ نہیں اس کے ابو کو؟ خود بھی ہوتا ہے یار میں لکھ رہا ہوں، رائٹر ہوں میں. تو اپنے لیول کا تو لکھ سکتے ہو نا، کہ نہیں لکھ سکتے؟ تو اس لیے اپنے ٹائم کو یوٹیلائز صحیح طریقے سے کریں. دن گزر جاتا ہے نا انسان کا پتہ نہیں چلتا. دن ایسے نہیں گزرنا چاہیے کہ بس دن گزر گئے. دن گزر تو پتہ چلے کہ آپ کا دن گزرا ہے، جسم کو بھی پتہ چلے کہ دن گزرا ہے، باڈی کو پتہ فیل ہونا چاہیے. تو اس لیے کچھ نہ کچھ لکھیں، کچھ نہ کچھ کرو، اچھا کرو، تاکہ کل ابھی آپ لوگوں نے محنت کی ہے، ان بچوں نے، یہ احسن نے اور دانش نے محنتیں کی ہیں یہاں، اب 11 کو ان کا ٹیسٹ ہے، تو انشاءاللہ اس کا صلہ مل جائے گا، کامیاب ہو جائیں گے. یہ باقی تو مذاق اپنی جگہ پہ ہوتا ہے. آرمی میں چلے جاؤ گے زندگی بن جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. کسی قسم کا کویشچن ہے تو میرے سے کر سکتے ہیں. ابھی اس بندے کو شوق تھا، نام نہیں بتاتا نا بندے کا، اس کو کس چیز کا شوق تھا؟ شاعری کا نہیں، اس کو شوق تھا میں کچھ کروں. شہید ہو گئے، نو نیم. اور جو اس کی پلاننگ تھی اس نے کی، اس بندے نے کی، شاعری تو اس نے کی ہی کی ہے نا. شاعری کے اندر وہ چیزیں نظر آتی ہیں، اور آخر کار ماشاءاللہ وہ مشن میں کامیاب ہو گیا جو اس کا تھا. یہ شوق جذبے کی بات، اور جذبے والے لوگوں سے اٹھو بیٹھو، ٹھیک ہے. اس بندے سے دوستی کرو جس کے اندر جذبہ موجود ہو یار، اس سے کرو جس میں چنگاری ہو، چنگاری نہ پورا الاؤ ہو یار، روشن ہو. دیکھو ہم جمعہ بھی کس کے پیچھے پڑھتے ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے پڑھتے ہیں، سمجھے کیسے کیا اس نے تقریریں، مفتی صاحب نے ایسے جوم کے سمجھی بات، ایسی تقریریں کی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگ تلاش کرو. شوق کی بات ہے نا یہ، تو شوق ہوگا تو پھر ہو، نہیں تو ورنہ جمعے میں بھی آپ باہر جماعت اللہ اکبر ہوگی، اس ٹائم جا کے نماز کو منہ میں کھولا ہوگا آپ نے، اکتا کے نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے پہلے 1 گھنٹہ پہلے جاؤ، پھر دروود شریف پڑھتے ہیں کثرت سے پڑھے، شوق سے پڑھو، تھوڑا پڑھو لیکن شوق سے پڑھیں. 10 پڑھے لیکن شوق نہیں ہونا، اس کے میں سمجھتا ہوں اتنا وہ نہیں ہوگا. 10 دفعہ پڑھو، 10,000 کی وجہ کتنا پڑھیں؟ 10 دفعہ پڑھیں، صرف 10 دفعہ، لیکن ڈوب کے پڑھو، عشق میں ڈوب کے پڑھو، رسول اکرم ذات کو مد نظر رکھ کے پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی صحیح اخلاص سے پڑھیں. کیا خیال ہے بچے؟ تہجد پڑھو، صحیح وضو کر کے، ہر طرف ایکٹیو ہو گیا، اچھے کپڑے پہن کے، نماز اللہ کی برگاہ میں کھڑے ہو رہے، اللہ کے دربار میں، اس ٹائم اٹھ جائیں تنہائی میں، نہاؤ، نئے کپڑے پہنو، عطر لگاؤ، جتنا آپ اللہ تعالیٰ اہتمام کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. پھر گڑگڑائیں، اللہ کے حضور گڑگڑائیں. خاص میٹنگ ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ خاص میٹنگ میں خاص باتیں ہوتی ہیں. دینے کے وقت صوفی کون ہے؟ دن کے وقت جو اللہ کی باتیں مخلوق سے کرے، گہری بات کر رہا ہوں، دن کے وقت اللہ کی باتیں اس کی مخلوق میں کرے، اور رات کے وقت جو مخلوق کی باتیں اللہ سے کرے.
اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ صوفی کہتے ہیں. اللہ سے باتیں کرے گے، تیرا بندہ یہ پریشان، اس کے لیے یہ کر دے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اس کے لیے مسئلے میں گرفتار ہے، اس کے لیے یہ فرما دے. اللہ تنہائی میں تخلیق مطلب مخلوق کی باتیں آپ نے رب سے کرنی ہے، خالق سے رات کو، اور دن کو کیا کرنا ہے آپ نے؟ مخلوق سے اللہ کی بات خالق کی کرنی ہے، اللہ کی محبت پیدا کرنی ہے. وہ بندہ کیا ہے؟ وہ صوفی ہے. یہ نہیں کہ رات کو سویا ہوا ہے پرواہ نہیں، اٹھتا ہے صوفی جو صحیح ہے نا، تہجد پڑھے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ریگولر پڑھتے تھے، آپ کو پتہ ہے اس چیز کا. تہجد بھی ہمیں پڑھنی چاہیے. نماز فجر تو ادا کرتے ہی کرتے ہیں، ساتھ تھوڑا سا اٹھ کے نا اس ٹائم اٹھیں، یہ بھی دیں اخلاص کی. ایک بندہ تہجد اس طرح پڑھتے ہیں، ابھی میں سو جاتا ہوں عشاء کے بعد، عشاء ہوتی ہے ابھی 8 بجے عشاء ہو جاتی ہے، میں سوتا ہوں 5 بجے، وہ بھی تہجد ہوں گے، ہوگی تو وہی تہجد نا. ایک بندہ اٹھتا ہی 2 بجے مشکل سردی میں، اللہ اخلاص کو دیکھتے ہیں. اس ٹائم اٹھتا ہے جب پوری دنیا سوئی ہو. اٹھنا مطلب رضائی سے گرم غلاف سے نکلنا کتنا مشکل ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے، نیند کو توڑنا ہے کچی نیند میں اٹھ کے، پھر اللہ کے حضور میں کھڑے ہونا ہے. یہ ہوتا ہے اخلاص. اللہ یہ چیز دیکھتا ہے نا. اس ٹائم اگر روز نہیں پڑھتے ہو، کبھی وہ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ کیا کرے گا؟ حل فرما دے گا. تو ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن اللہ سے دوستی اپنی جگہ. اس پہ کچھ جس طرح وہ بتائیں ریڈ زون ہے. ہر کنٹری کا کیا ہوتا ہے؟ ریڈ زون ہوتا ہے. ہر کنٹری کا ریڈ زون ہے. یہاں ریڈ زون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسلام کا ریڈ زون کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں کوئی بات آئے گی تو پھر برداشت نہیں ہوگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر ہوگی تو سب سے محبتوں سے بڑھ کے محبت کس کی ہے؟ رسول اکرم سے محبت ہے. وہ ہماری ریڈ زون ہے. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے ان سے محبت کرنی ہے. درود شریف کثرت سے پڑھیں، لیکن ڈوب کے پڑھیں. ان سے محبت کریں صحیح طریقے سے. اللہ کے محبوب میں پوری کائنات اللہ نے وجہ تخلیق کائنات ہیں. تو اس لیے ادھر کوئی نہیں برداشت ہوتا، کوئی ادھر کوئی انگلی اٹھائے تو وہ انگلی کاٹ دی جاتی ہے. لاسٹ میں درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.